جی بالکل، اگر تو وہ یہ مفتی طارق مسعود کا ہی میں فتویٰ سنانے لگا ہوں کہ جو گستاخی کر لیتا ہے اس کو اللہ کی بارگاہ میں جلد از جلد جو ہے نا وہ ایک دوسرے سان سے پہلے جو ہے وہ توبہ رجوع کر لینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ بالکل اس کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے اوپر جو شریعت کا قانون ہے، شریعت کی حد ہے، وہ لازمی جاری ہوگی تاکہ گستاخیوں کا راستہ نہ کھلے۔ لیکن چونکہ پاکستان میں تو ایسا نظام نہیں ہے، تو خاص کر ایسے مولویوں کی فیور بھی کی جاتی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ کوئی قانون نہیں ایسا۔ جی نہیں، میں نے سوال یہ کیا کہ اس کو معاف کر دینا چاہیے نہیں، کیونکہ وہ بندہ سوشل میڈیا پہ سب کے سامنے معذرت کرتا ہے کہ میرے الفاظ یہ نہیں تھے۔ دیکھو، الفاظ کے دو معنی ہوتے ہیں کہ میں نے کیا بولا اور آپ نے کیا سنا۔ یہ تو میں نے جو بولا وہ مجھے معلوم ہے، آپ نے کیا سنا وہ آپ کو معلوم ہے۔ ایسا ہی ہے نا، میں یہ نہیں سمجھنا کہ اس کی سائڈ لے رہا ہوں یا اس کی جماعت میں سے ہوں یا اس کی طرف سے ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس بندے نے معافی مانگ لی کہ بھائی میں معذرت کرتا ہوں، میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں اگر میرے منہ سے کوئی ایسے الفاظ نکلے ہو۔ بہرحال میرے جو کہنے کا مطلب تھا وہ یہ مطلب بالکل بھی نہیں تھا، اس کے باوجود بھی لوگ ان پہ تہمتیں لگا رہے ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ نہیں جی قتل کر دینا چاہیے، نہیں جی اسے کر دینا چاہیے۔ جو گستاخ صحابہ ہیں، ٹھیک ہے، ان کو نہیں بولتے، پہلے ان کی بات لوگ گفتگو لمبی نہیں کرنی، وہیں پہ رکھیں۔ دیکھیں جی، انہوں نے خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ایک بندہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی میں معافی مانگتا ہوں، ٹھیک ہے جی، معافی مانگتا ہوں، ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ حالانکہ میں نے جو کہا وہ ایسا نہیں ہے جیسا لوگوں نے سمجھا، تو بھائی پھر معافی اور توبہ کیوں کر رہا ہے؟ ایک بات۔ دوسرا کہ جب اس نے یہ معافی مانگی ہے نا لوگوں سے، اور سوشل میڈیا پہ آ کے اس نے یہ کلپ دی ہے، اگلے ہی جو اس کا اگلا کلپ آیا ہے، ساتھ ہی اس نے یہ کہا کہ کچھ علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے توہین کی ہے۔ وہی آپ کی والی بات کہ آپ لوگوں نے غلط سمجھا ہے۔ اچھا، اس کا اگلا کلپ آیا اس معافی کے بعد جو اس نے لوگوں سے مانگی، اس کا اگلا کلپ آیا، اس نے کہا کہ کچھ علماء جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے توہین کی تھی، میں نے گستاخی کی تھی، تو یہ سن لو کہ میں نے کوئی توہین کوئی گستاخی نہیں کی۔ اگر میں نے کی ہے نا تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بھی کی ہے۔ اگر میں نے کی ہے تو جو وہ دیکھو نا خواجہ معین الدین چشتی نے بھی کی ہے۔ اگر میں نے کی ہے تو دیکھو وہ فلاں تمہارے عالم نے بھی کی ہے۔ وہ تو مانتے ہی نہیں ہے میں نے گستاخی کی ہے، توہین کی ہے۔ اور دوسری بات کہ لوگوں نے کیا سمجھا، اس نے کیا کہا، وہ علماء جو اس کے اپنے ہی علماء ہیں، یہ دیکھیں میں آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں، یہ اس کا مقام جو ہے نا، یہ مفتی طارق مسعود تو بچہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ اسی کی جماعت کا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تو جو توبہ رجوع کر رہا ہے نا اپنی طرف سے، وہ توبہ رجوع نہیں ہے، وہ ڈرامے بازی ہے۔ وہ اس کی سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ جا کے آپ پوسٹ پڑھ لیں، جا کے اس کا کلپ بھی آیا ہے۔ یہ دیوبندیوں کا مفتی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جو توبہ اور رجوع ہے تیرا، اس میں کبر اور عجب پایا جاتا ہے اس میں، اور جھوٹ ہے سب، یہ تیری توبہ رجوع نہیں ہے۔ مان کے تو نے گستاخی کی ہے، توہین کی ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر اعلانیہ، پھر تیری توبہ اور رجوع قبول ہوگی اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ تو مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، اللہ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے کہ تو کہہ رہا ہے کہ لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے، بھائی میں معافی مانگتا ہوں، لوگوں نے کچھ اور ہی سمجھا ہے، میں یہ نہیں کہنا چاہتا تھا، میں وہ نہیں کہنا، تعویلات ہے نا، تعویلات ہے۔ اب آپ کو میں گستاخی سنا دیتا ہوں، اگلی ٹرن میں آپ اپنے بول لیں، پہلے میں گستاخی سناتا ہوں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے اس نے وحی بھیجی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر، اور آپ کو تو ساری زندگی لکھنا پڑھنا ہی نہیں آیا، صحابی رسول کو لکھوایا، صحابی رسول نے غلط لکھ دیا، کیونکہ ساری زندگی لکھنا پڑھنا نہیں آیا، اور کہتا ہے کہ یہ اجماع ہے امت کا، یہ اجماع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو کہتا ہے کیوں فالو کرتے اس نبی کو جس کو ساری زندگی لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، وہ غلطی صحیح نہیں کروا سکے۔ یہ کلمہ صریح ہے، اس میں کوئی تعویل نہیں ہے، یہ کلمہ صریح ہے کہ اس قرآن کی غلطی کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح نہیں کروا سکے۔ یہ اللہ کی عدالت کو بھی چیلنج ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت کو بھی چیلنج، اور اللہ کی عدالت کو ایسے چیلنج کہ اللہ نے تو فرمایا کہ حفاظت کا ذمہ میں نے لیا ہے۔ اگر صحابی رسول کوئی غلط لکھ بھی دیتے نا تو تب بھی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کو صحیح کروا دیتے، وہ کہتا صحیح نہیں ہوا۔
پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک کو اس نے چیلنج کیا، صحابہ کی عدالت کو چیلنج کیا، قرآن آج تک غلطی سے چلا رہا ہے. سینکڑوں ملحدین نے اس کے اوپر کلپ بنایا کہ اے ملعون تو نے اتنی بڑی گستاخی کی ہے، اتنی بڑی تو نے تہمت لگائی اللہ کی ذات پہ اور قرآن میں عیب لگایا. فقہا کہتے ہیں جو قرآن پہ عیب لگائے وہ پکا کافر ہے، گستاخ ہے. وہ کہتا ہے جاؤ جو ہوتا ہے کر لو، میں نے تو گستاخی کی کوئی نہیں ہے. جی خان صاحب. ٹھیک ہے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں نے آپ سے وہی کہا کہ نہ تو میں اس کی کوئی فرقے واریت سے بات کر رہا ہوں، ایک انسانی طور پہ اس پہ بات کر رہا ہوں، نہ تو میں اس کی کوئی سائٹ لے رہا ہوں. نہیں یار، یہ تو کوئی بھی نہ بات ہوئی. اگر یہی بات اگر کسی اور ایسے پلیٹ فارم پہ آپ کہہ دیتے کہ اس نے توبہ رجوع کی ہے اور ساتھ یہ کہہ دیتے کہ بھائی اس نے کہا ہے کہ جو لوگوں نے سمجھا، لوگوں نے جو سمجھا وہ غلط سمجھا، وہ کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا. فار ایگزامپل بڑی میں گندی سی مثال ایک دیتا ہوں کہ کوئی کسی کو کتے کا بچہ کہہ دے اور بعد میں کہے کہ اصل میں اس کتے کے بچے کے کہنے کے مطلب میرا یہ تھا. اور بھائی اس کو کتے کے چھوڑ بھی دو بچے یار، وہ مان گیا ہے، بس ہو گئی ہے، وہ بس پوچھنا چاہتا تھا، اس نے پوچھ لیا، ہاں تو کوئی بھائی خدا آئندہ سے احتیاط پوری تحقیق کریں. ہم تحقیق کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی یہ نہیں ہے کہ اپنی طرف سے لگے ہوئے ہیں. جی عظمت کینی صاحب آپ گفتگو کر لیں، آپ کی باری ہے. اور میرے خیال سے آپ مرزا انجینئر کے بھی فالوور ہیں، پہلے بھی نو ایک بار نو گفتگو ہو بس چکی میں ہے. بھائی دیوبندی ہوں، میں اس کو نہیں مانتا، لیکن اچھا میں جی، صرف اس کی کچھ باتیں مانتا ہوں جو وہ بابوں کے حق میں نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، مطلب آپ دردناک والی دیوبندی ہیں. باتیں. ویسے ہم ان کو نہیں مانتے بالکل، ہم اس کو پسند نہیں کرتے وہ، کیونکہ باتوں باتوں میں گستاخی کرتا ہے اور جھوٹی حدیثیں سناتا ہے، لیکن جی اس کی میں کچھ باتیں ہیں جو اندازہ ہم کو لگایا نا پسند ہیں. یار، میرا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے، میں خود کو جو ہے وہ نہیں معاذ نہیں، اللہ کوئی معصوم عن لیکن الخطا تو نہیں لیکن یار سمجھتا. صحیح جی بتاؤں نا، اس کی مجھے کچھ باتیں بہت اچھی لگتی ہیں. پتہ ہے کون سی؟ وہ جو ہاں جی بولتا ہے نا، جیسے وہ ہمارے بارے میں بولتا ہے، دیوبندی کے بارے میں بولتا ہے، لیکن اس کی کچھ باتیں ہوتی ہیں جو مطلب جو لوگوں مطلب جنہوں نے غوث اعظم بنائے ہوئے ہیں، اللہ کا درجہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں، تو وہ کچھ باتیں اس کی مجھے پسند ہیں، لیکن وہ مجھے باقی بالکل پسند اچھا نہیں. اچھا. یعنی کہ غوث اعظم اچھا، وہ جب بولتا ہے تو وہ دیوبندیوں کو بولتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، بریلیوں کو. نہیں، میں نے تو سنا ہے وہ دیوبندیوں کو بولتا ہے غوث اعظم، انہوں نے بھائی بنایا میں ہوا ہے. اچھا میں بتاتا ہوں دیوبندی میں کیا ہے. نام کسی بابے کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہاں زندہ ہو تو زندہ آپ دعا کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. بھائی اگر بات تو سنو وفات نا آپ، ہوں میری تو بات کا جواب دیں. آپ نے کہا کہ وہ جب غوث اعظم کہتا ہے، آپ پہلے آپ نے کہا دیوبندیوں کو بولتا ہے، آپ نے کہا نہیں 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 یہ نہیں بولتا، میں بھول بلکہ گیا ہوں گا تذکرۃ الرشید زبان. میں تو لکھا ہوا ہے، جی تذکرۃ الرشید میں تو لکھا ہوا ہے کہ یہ قطب العالم رشید گنگوہی غوث اعظم ہے. کدھر لکھو؟ دیوبندی کی کتاب ہے. دیوبندی کتاب ہے، تذکرۃ الرشید ہے، صفحہ 2 ہے. اچھا پہلا صفحہ تذکرۃ الرشید جلد 1 ہے، صفحہ 2 ہے. وہاں پہ اچھا لکھا ہوا ہے کہ جناب رشید گنگوئی قطب العالم اچھا اور غوث اعظم ہے. اچھا. جی کوئی ایسا مولانا مفتی مطلب دیوبند کا مفتی ہو، اس کو مجھے کوئی کلپ نکال کے دکھاؤ کہ وہ خدا کا غوث اعظم بول رہا ہو. بھائی، بولے نہ بولے، آپ کی کتابیں تو زندہ بولتی ہیں نا، نہیں کتابیں چلو بولتی ٹھیک نہیں. ہے، چلو میں اس نے کا یہ مطلب کتاب نہیں یہ ہو پڑھی. گیا، اس کا مطلب یہ وہی بات ہوگی نا. عجیب ہی مثالیں دینی پڑیں گی آپ کو بھی ہمیں، کہ لکھا تو ہوا ہے، مانتے کوئی مرزا قادیانی نے لکھا تو ہے، وہ مرزا قادیانی کو مانتے، اس کی کوئی نہیں مانتے. وہ تذکرۃ الرشید جس کی جناب کتابیں جو آپ کی لکھی ہوئی ہیں وہ تو بول رہی ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں میں نہیں مانوں. بھائی ہم نہیں مانتے نا، کیونکہ میں بھی بہت گما ہوا کیوں ہوں، نہیں ٹھیک ہے نا، مانتے؟ دیوبندی تو اسلام پھر جس لاہور نے میں. غوث اعظم لکھا ہے کہ وہ مدد کرنے والا ہے، غوث الاعظم ہے، وہ جس نے لکھا ہے اس کے اوپر لعنت ڈال دو. لعنت ہے یار، لعنت ہے نا، ٹھیک ہے نا، میں تو مانتا ہوں، اچھا جی، کیونکہ ہم اللہ کے سوا کسی کے ساتھ اچھا. یہ سب کرتے ہیں دارالعلوم کوئی اور. دیوبند سے چھپی ہے، دارالعلوم دیوبند سے چھپی ہے، تو اپنے دیوبندیوں پہ لعنت ڈالے جا رہے ہو. چلو میں آپ کو فالو کرتا ہوں نا، تو میں اس کا وہ بعد میں کر لوں گا، اس کا انشاءاللہ کل آپ اچھا، سے. یہ مرثیہ بھی سن لے، یہ مرثیہ بھی قصیدہ بھی غوث اعظم کا لکھا ہوا ہے جی، قطب العالم دیوبند غوث اعظم ہے جی. یہ اس کا قصیدہ سن لے. یہ ہے جی مولوی سید احمد مالک، اور جو تحریر کرنے والے ہیں نا جی، یہ آپ کے اکابر ہیں مولانا محمود حسن صاحب، شیخ الہند، شیخ الہند ہے یہ جی لکھا ہوا ہے ان کی کتاب کے اوپر پہلے ٹائٹل پیج پہ لکھا ہوا ہے حضرت قطب العالم غوث الاعظم رشید احمد گنگوئی
साथ लिखा हुआ है मरसिया, फिर लिखा हुआ है अज कलम ये मौलाना महमूद हसन, जिसको मौलवी सैयद अहमद मालिक कुतुब खाना देवबंद ने अपने कुतुब खाना देवबंद से शाया करवाया। ठीक हो गया जी। और यहाँ पे उनका लिखा हुआ है जी शेर, कहते हैं, मैं पढ़ देता हूँ। कहते हैं फिरे हैं ढूंढते सर सर गश्तगाने ते आसिफ ते उस्मान सिम भाई, जी। ये तरह मेरी तस्वीर बड़ी कीजिएगा, मैंने पढ़ के सुनाऊं क्या लिखा हुआ है। यार मेरा बिल्कुल क्लियर नहीं आ रहा कसम से। अच्छा जी, तज़किरातुर रशीद है, जिल्द सफ़ा नंबर 2 है, और उसके ऊपर लिखा हुआ जनाब 1 2 3 4 5 पाँचवीं लाइन पे लिखा है कुतुबुल आलम कुदवतुल उलमा गौसल आज़म उसवतुल फुक़हा जामिउल फ़ज़ाइल वल फ़वाइल फ़ज़ीलतुल शेख उसवतुल ख़साइल मुजतहुदुल सफ़िया तनके हामी दीन माहिय मुबीन शेखुल आलम, और भी बड़े। फिर लिखे हम अलमहाज अलमौलवी रशीद अहमद साहब मुहद्दिस गंगोई कुद्दुसा सुर्रहुल अज़ीज़ की वफ़ात ऐसी वफ़ात न थी। लो जी, चलो भाई ठीक है, वो आपकी बात ठीक है, चलो मैं पढ़ बाद में देख लूंगा, लेकिन मुझे कोई एक तो मौलाना होगा ना, कोई एक तो देवबंद का मौलाना होगा, मुफ्ती आपने होगा। वो मान लिया उन्हें गौसे आज़म, अब उन्हें नहीं, गौसे आज़म मान लिया आपने? हम तो खुदा को भाई सिर्फ अल्लाह ही मानते हैं, कोई गौसे आज़म नहीं है, कोई भी उसके अलावा कोई किसी की इबादत नहीं होती, ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत नहीं हुई, ना उनके सामने नहीं, सजदे होते, मतलब कोई, हम ठीक सिर्फ है, अल्लाह को अब मानते हैं ब्रो। आपने उन्हें गौसे आज़म मान लिया कि नहीं? अल्लाह मैंने गौसे नहीं आज़म माना, है? नहीं नहीं, हम नहीं मानते अच्छा, तो फिर जिसने ये लिखा है उसके बारे में क्या हुक्म है? भाई। वो अभी मुशरिक मुझे है कि नहीं? इसके यार उसके बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी, ये लिखा है या मतलब कोई चेंज किया गया है सब कुछ। अभी या अभी जो नहीं, जिसको नहीं पता ना, तो वो रिसर्च तो करेगा ना यार भाई, ये तो नहीं कि मैं ऐसे ही बोल दूं। अच्छा, मेरे में अभी तारिक मसूद साहब की थोड़ी सी बात करनी है आपसे। नहीं, वो जो गैरुल्लाह की आप कह रहे थे कि हम नहीं बाबों से मांगते, वो छोड़ दें हम? तो हम तो नहीं मानते ना यार, सिर्फ जो जिंदा है उससे दुआ करवा लेते हैं अच्छा, कि यार ठीक वो हो अल्लाह गया। का मतलब। तो अगर हाँ, हम कासम नानोतवी का अमल दिखा दें कि वो जाके कब्रों से मांगता था, और तो भाई फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई देवबंदी का क्लिप तो होगा ना, कोई क्लिप तो होगा, वो दिखा दो ना। यार आप लोग तो मुनाफिक मशहूर है, पता है आपको? हम कसम से हमारे इधर हमारा आप लोग वो मुशरिक हैं, आप लोग भाई देवबंदी वो मुशरिक आप मुशरिक लोग है हैं, जो आप किताबों लोग हैं में। मुशरिक भाई, मेरी बात बात तो सुनो। सुन लो नहीं यार, मैं अच्छा कोई मेरी तौहीन नहीं कर रहा, मैं आपकी कोई तौहीन नहीं कर रहा, जो लिखा है मैं वो बयान कर रहा तो हूँ, भाई मैं जो अपनी लिखा तरफ है से हम नहीं नहीं कह रहा। मानते, तो बस बात खत्म हो गई। कोई मुझे क्लिप तो दिखाओ ना, एक तो मौलाना इसने बात की होगी इसके बारे में ना, कोई तो क्लिप भाई बता दो यार। आपके मौलाना ने किताब लिखी है, ये देखो मुफ्ती तकी उस्मानी की, दिखा चलो, दूं किताब आपको मेरे भाई? अच्छा कोई उसको फॉलो कर रहा है? आप ये सारे बैठे लिखे 21 बंदे बैठे हुए हैं, आप फिजान भाई ये सुनिए इनकी बात। मान भाई, मैं बताता हूँ इन्हें कहें वो रब नवाज हनफी साहब, इनके एक मौलवी साहब हैं देवबंद के, उन्होंने ये लफ्ज़ गौसे आज़म के ऊपर बड़ी मुफस्सल और गुफ्तगू किया, और बड़ी मुतदल गुफ्तगू किया। अगर आपके पास नेट है तो अभी इन्हें निकाल के दिखा दें, तो रब भाई नवाज मेरे हनफी पास साहब नेट लिखे नहीं, हुए। मेरे पास 5G है, मैं जापान में रहता हूँ, मेरे पास बहुत अच्छा इंटरनेट है, दिखाऊँ मुझे? नहीं नहीं, आपको नहीं कह रहा, मैं उस्मान भाई को कह रहा हूँ। अच्छा ये अच्छा। सुनिएगा, ये सुनिएगा, कहते हैं चश्मा फैज जिसके जिससे हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह निहाल थे, ये मुफ्तकी वो है? अल्लाह ताला ने ज़ाहिरी तौर पर बंद कर दिया। तो खूब समझ लीजिए कि बुजुर्गों ने ये कहा है, और इसको अगर कोई गलत माना पहनाना चाहे तो पहनाए, लेकिन हकीकत है। हकीकत यह है कि जो इसको अल्लाह तबारक व तआला फैज का जरिया बनाता है, तो बुजुर्गों के बारे में यह कहा गया है कि उनका फैज उनकी वफात के बाद बढ़ जाता है। और ये कलिमा मैंने सबसे पहले, अच्छा एक बात बता दूं, मैं आगे चलाता हूँ, आगे भी क्लिप है यही। वो कहते हैं कि बुजुर्गों का फैज जो है उनकी मौत के बाद, वफात के बाद बढ़ जाता है। आगे भी सुनना। ये बात हजरत वालिद माजिद क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रहू की वफात के मौके पर जब हम कम से निडाल थे, उस वक्त एक हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे, बिलवास्ता या बावास्ता मुझे ये इसकी तहकीक नहीं, लेकिन हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले से उनका ताल्लुक था। उन्होंने आकर
कर ये जुमला फरमाया कि तुम सदमा न करो, इन बुजुर्गों का फैज मरने के बाद, मौत के बाद बढ़ जाता है। फौरी तौर से तो मुझे अचंभा हुआ कि ये क्या बात कह दी इन्होंने कि, और ये फिर फरमाया कि ये हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि ऐसा होता है तो उनका फैज इंतकाल के बाद मजीद बढ़ जाता है। बाद में जब कभी गौर किया और देखा तो बाकी ये बात बुजुर्गों से मनकूल है, और वजह उसकी ये है कि देखो, देने वाला मौती हकीकी तो एक ही है। कोई मखलूक किसी दूसरी मखलूक को कोई चीज अता कर नहीं सकती। उस्ताद हो, शेख हो, कोई और बड़ा हो, वो किसी को कोई चीज बना खुद से अपने इख्तियार से अता करने की पोजीशन में नहीं है। अता कौन करता है? एक ही है, मौती हकीकी, वो अल्लाह जल्ल जलालुहू। अलबत्ता वो अता के लिए कभी किसी को वास्ता बना देते कि भाई तुम्हें अता तो हम करेंगे लेकिन तुम्हारे उस्ताद को वास्ता बना दिया। हाँ जी, उस्ताद तो कब्र में भाई वो जी जिंदा की बात कर रहा है ना, उसने मुर्दे की तो बात नहीं की ना। मुर्दे की बात की है। उसने कहा तो है कि भाई फैज वफात बढ़ के जाता है। बाद, मौत के बाद बुजुर्गों का फैज बढ़ जाता है। अच्छा देने वाला हकीकी अल्लाह ही होता है, लेकिन अच्छा अल्लाह इनको जो है वो इनकी अता से देना शुरू कर देता है। अल्लाह ताला इनकी अता से, यही अहले सुन्नत का अकीदा। अच्छा, ये जो वाकया इन्होंने बयान किया ना, मैं वो जी। वाकया सुनाता हूँ आपको। वो वाकया लिखा कहाँ पे? रशीद गंगोही की किताब इमदादुल मुश्ताक में आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इमदादुल मुश्ताक इला अशरफुल इखलाक, यहाँ पे वो वाकया लिखा हुआ है। कहते हैं कि हजरत ने ये तशफ़ी दी थी कि फरमाया कि फ़कीर मरता नहीं है। ये है 111 सफ़ा। सिर्फ एक मकान से दूसरे मकाम में इंतकाल करता है। कहते हैं फ़कीर की कब्र से, कब्र परस्ती, फ़कीर की कब्र से वही फ़ायदा हासिल होगा जो ज़िंदगी ज़ाहिर में मेरी ज़ात से तुम्हें हुआ। जो ज़िंदगी ज़ाहिर में, जो ज़ाहिर में ज़िंदगी हयात में उससे फ़ायदा हासिल हो रहा है ना लोगों को, कब्र अच्छा से भी वही फ़ायदा हासिल होगा। उसकी कब्र से, कब्र परस्ती शुरू हो गई है तो अच्छा वही ज़ात से होगा। फरमाया हजरत कि मैंने हजरत की कब्र मुकद्दस से वही फ़ायदा उठाया। आगे कहते हैं हजरत साहब कि मैंने हजरत की कब्र मुकद्दस से वही फ़ायदा उठाया जो हालत हयात में उठाया करता था। अच्छा भाई मेरी बात सुने, अपना मेरी बात सुने, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुने कि अगर ऐसा ही है तो यार मैं थोड़ा सा रिसर्च कर लूँगा इसके बारे में, क्योंकि मुझे नहीं पता इसने ऐसी बातें की हैं। ये हमारा बड़ा उलमा है, ठीक है ना। जैसे हम फजल रहमान को नहीं मानते, ठीक है ना, वो भी हमारा बड़ा उलमा है, वो ठीक नहीं है, हम उसको नहीं मानते, नहीं, ठीक मैं है। इनकी बात नहीं कर रहा जिनके साथ नहीं आपका इख्तलाफ है ना। हाँ देखो, मुमाती है ना, मुमाती आप हयाती हैं कि मुमाती हैं? हयाती और मुमातियों के साथ आपका ज़ाहिरी बात है, हमें पता है आपका इख्तलाफ है। हम ऐसी बात करेंगे नहीं, या ऐसा क्लिप या ऐसी बात करेंगे नहीं। आप खुद कहेंगे कि यार ये बंदा इख्तलाफी है, मुस्तनिद नहीं है, मोतबर नहीं है हमारा, तो इसको ना पेश करो। ठीक हो गया? हम वही पेश करेंगे जो हयाती हैं, और उन्हीं का एक क्लिप है। ये स्वाने कासमी लिखी हुई है, सैयद मुनाजर एहसन गिलानी, ये मुनाजर भी है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कहाँ से छपी है? मौलाना मोहम्मद तैयब साहब, मोहतमम दारुल उलूम देवबंद, दारुल उलूम देवबंद से शाया शुदा। ठीक हो गया जी। यहाँ पे मौलाना कासिम नानोतवी के बारे में लिखते हैं कि वो समाए मोता के कायल थे, कब्र वाले के सुनने के कायल थे, और जब अकेले जाया करते थे कब्र पे तो क्या करते थे? वो कहते थे कि आप हमारे लिए दुआ फरमा दीजिए। तो जब हम कोई या कोई भी कहता है ना या रसूलुल्लाह मदद, तो उसका मतलब क्या होता है कि वही बिलाल बिन हारिस रजी ताला अन्हु ने कब्र मुबारक में जाके कहा था कि या रसूलुल्लाह आप दुआ फरमा दीजिए। वही अमल जो है वो कासिम नानोतवी का यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ तक के कासिम नानोतवी साहब का अकीदा ये था कि जो मरने के बाद रूहें होती हैं, टर्मिनेटर होती है ना, जो भाई मैं तो टर्मिनेटर कहूंगा देवबंदियों की रूहों को, तो वो आकर मदद करती हैं।
خود قاسم نانوتوی قبر سے اٹھ کے جسد انصری کے ساتھ آئے اور آ کر دیوبندیوں کا جھگڑا چل رہا تھا آپس میں، دیوبندیوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا، تو قاسم نانوتوی قبر سے اٹھ کے جسد انصری کے ساتھ آئے اور آ کر انہوں نے کیا کیا، آ کر مدد کی اور کہا لڑو نا تے ٹھڈے ماروں گا میں تانوں، ہن تینوں اگے تو نہ لڑے ہو، تو انہوں نے کہا پھر اچھا ہماری صلح کروا کے چلے گئے وہ۔ اچھا بھائی دیکھو، جی چلو کچھ حرامی ہیں تو ان کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا، لیکن یار تو بریلویوں میں سریعام شرک ہوتا ہے نا، جیسے کہ مطلب وہ بولتے ہیں کہ قرآن کو ماننے کا آپ شرک مشرک ہو سکتے ہیں، مطلب کسی کو مان مشرک ہو سکتے ہیں، اگر آپ بابوں کو مانیں گے تو مشرک نہیں ہو سکتے، مطلب آپ لوگوں میں تو سریعام ایسا ہوتا ہے نا یار۔ چلو ہمارے میں مانتا ہوں، چلو ہر جگہ کوئی بھی فرقہ پرفیکٹ نہیں ہے، لیکن آپ کے بریلی میں سریعام ہر وہ مولانا جو ایسی بات کرتا ہے، تو اس کے بارے میں کوئی مطلب میں سننا چاہتا ہوں، ٹھیک ہو گیا، یہ نارمل ہے بات آپ کے ادھر؟ ٹھیک ہو گیا جی۔ آپ کا سوال یہ ہے جی کہ جو بریلوی ہیں وہ سر عام یہ کہتے ہیں کہ بزرگوں سے مانگنا ہے، ایسے ہی ہے نا، بزرگوں سے مطلب مانگنا ہے۔ قرآن پڑھ کے مشرک ہو سکتے ہو، مسجد جا کے مشرک ہو سکتے ہو، نماز پڑھ کے مشرک ہو سکتے ہو، بابوں سے مشرک نہیں ہو سکتے۔ ہاں میں وہی بتانے لگا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بندے کو اس کے گھر کے حوالے دکھائے جاتے ہیں نا تو اس کو پتہ نہیں چلتا میں نے کیا کہنا ہے، پھر وہ کرتا ہے بہتان بازی، پھر وہ کرتا ہے الزام تراشیاں، جبکہ ہمارے نہیں میں تو سیدھی بات کروں گا نا ایک یار، منٹ بھائی، ہمارے میں اگر کچھ لوگ ہیں تو میں ان کو ابھی ان پہ ریسرچ نہیں کی ہے تو وہ تو میں ان کو نہیں مانتا، ٹھیک دیکھو ہے۔ نا، آپ نے دیکھو میں نے آپ کو جو بھی بات کی باحوالہ کی ہے، باحوالہ کی ہے، معاذ اللہ کوئی عالم یہ کہے کہ مسجد میں چلے جاؤ شرک ہوگا لیکن بابے کی قبر پہ چلے جاؤ شرک نہیں ہوگا، معاذ اللہ ایسی کوئی بات کوئی معتبر عالم ہمارا کرے، ایسی کوئی بات کرے ہو ہی نہیں سکتا، اور ہو بھی بریلوی اچھا میں ابھی دوسرا، نکال کے نہیں دکھاؤں میری دوسرے بات موبائل سے۔ سننا یار، ہاں پوری بات تو سن لینا، ہاں پوری بات سن۔ اچھا آپ نے درباروں کی بات کی، ایسے لوگ کہ جو خرافات وہاں پہ کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے، بلکہ اعلیٰ حضرت کے ہی خاندان سے آپ کے والد، پھر فضل خیر آبادی، پھر اس سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی طرف چلے جائیں، یہ سب کے سب ان خرافات کا رد کرتے آئے، ان کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے وہ جہاں وہاں پہ پہنتے ہیں، کڑے بھی پہنتے ہیں، کانوں میں بالیاں پہنتے ہیں، وہ دھمالے ڈالنے شروع کر دیتے ہیں۔ باقاعدہ اعلیٰ حضرت سے اس بارے میں سوال ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ بے قید جاہلوں نے معصیت پھیلائی ہوئی ہے اور اس کا جو ہے وہ شدت کے ساتھ رد ہونا چاہیے، اور الحمدللہ ممبروں پہ بیٹھ کے علماء اس کا رد کرتے ہیں۔ اور یہ جو روافظ شیعہ، اور یہ بھی میں بتاؤں کہ یہ جو دیوبند کا محکمہ اوقاف ہے نا پاکستان میں، یہ دیوبندیوں کے کنٹرول میں ہے، انہوں نے ان درباروں کے اوپر ہولڈ یہ رافضیوں کو دے دیا ہوگا، اس میں علماء کا علماء اہل سنت بریلویوں کا، بلکہ وہ تو رد کرنے والے ہیں، اور ان میں سے کوئی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جو دربار پہ حاضری کا طریقہ بتایا ہے، عورتوں کا جانا حرام بتایا ہے، تو بالکل ہم اسی کے پابند ہیں، اسی کو مانتے ہیں جی۔ بھائی ایسا میرا ماموں مفتی ہے طارق مسعود کا کلاس فالو ہے، ٹھیک ہے نا، میرا ماموں افتخار کراچی میں اس نے فرسٹ پوزیشن یار لیا آپ تھا گپے نہ سنائے، جو بات کریں نا آپ حوالہ سے کریں، اچھا حوالے آپ سے مجھ یار سے میں اعلیٰ عالم حضرت تو کا نہیں حوالہ طلب کر لینا۔ عالم تو نہیں ہوں۔ اچھا میری اب بات سنو، آپ ٹھیک کی ہے، اب آپ کی طارق کتاب میں مسعود لکھا ہوا ہے، آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو روحیں ہیں یہ مرنے کے بعد جو مدد کرتی ہیں، قبر فائدہ دیتی ہے۔ اب آپ کے ہاں یہ فتویٰ مل گیا، اب آپ کو تو چاہیے کہ آپ کو الٹا جو ہے وہ ہمارے اوپر کوئی گفتگو کرنی نہیں چاہیے۔ اگر ہمارے کسی عالم نے یہ کہا کہ غیر اللہ سے استعانت جائز ہے، اگر کسی نے کہہ بھی دیا تو وہ تو آپ کی کتب میں بھی لکھا ہوا ہے، آپ یہ تو نہیں نہ کہہ سکتے کہ بھائی ہمارے عالم نے مائک پہ نہیں کہا لیکن کتابوں میں لکھا ہے، آپ کے عالم علماء نے کتابوں میں بھی لکھا ہے اچھا اور مائک میں بھی عثمان لکھا ہے، بھائی، تو ایسے تو جی۔ بھائی کسی نے مجھے نا ذرا چلو میسج کیجیے گا۔ انہوں نے کر انہوں نے لکھ لیا ہے پر کوئی اس پہ عمل تو نہیں کرتا نا، کیونکہ ہم اس کو مانتے نہیں ہیں۔ میں نے خود عثمان دیکھا بھائی ہے مجھے ہمارے نا میں کوئی اس میسج طرح کا بندہ کیجیے نہیں گا، وہ ایک منٹ عظمت صاحب، ایک منٹ یار، عثمان بھائی مجھے میسج کیجیے گا، آپ کو ایک ویڈیو بھیجنی ہے۔ میں میسج آپ کو کرتا ہوں، میں جس موبائل پہ ہوں نا تو اسی سے ہی میں کر رہا ہوں۔ میرے پاس، آپ کے پاس ہے میرا نمبر، نیا نمبر؟ چلے میں آپ کو نا اپنا نیا نمبر سینڈ کرتا ہوں، ایک منٹ دیں، آپ بات کریں پھر فیضان بھائی، میں سینڈ کرتا ہوں میسج۔ اور بھائی جو جہاں بات دیوبندیوں تک ہے نا، تو ماشاءاللہ جہاں بھی پوری دنیا میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں نا، وہ واحد دیوبندیوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ چلو تقریباً اگر میں کم سے کم بولتا ہوں تو تقریباً 70% ہوگا اس میں، ہاتھ میں کوئی بھی بڑا علماء ہے۔ واہ بھائی واہ،
جی نہیں عثمان بھائی میرے پاس نہیں ہے نیا نمبر نا. چلے میں بابر بھائی کو سینڈ کرتا ہوں. بابر میں آپ کو نا ویڈیو بھیج رہا ہوں, ایک موجود ہے آپ یہاں پہ؟ ادھر میں اپنے ماموں کو بیٹھا ہوں تم جی میں بھاگ نے جاؤ سینڈ گے. کر دیا ہے. مسئلہ یہ ہے بابر یار. بھائی بزی لگ رہے ہیں. فیضان بھائی میں نے سینڈ کر دیا آپ کو اپنا نیا نمبر. اچھا وہ جیسے قادیانی نہیں کہتے کہ ہم 220 ملکوں میں پھیل گئے ہیں, تو عقیدہ ان کا کفری قائدیانی ہے. اور شیعوں کی ابھی سنتے ہیں میرے منہ سے یار. نہیں وہ جیسے قادیانی نہیں کہتے 220 ملکوں سے پھیل گئے ہیں 220. یار اس ملعون کو نہ لیا کریں جب گفتگو چل رہی ہو نا, اس کو نہ لیا کریں, اس کو نیچے اتاریں. اچھا جیسے وہ قادیانی نہیں کہتے ہم 220 ملکوں میں پھیل گئے ہیں جی, 220 مسلمان ہو رہے ہیں. اچھا جب مسلمان کرتے ہیں آپ تو ان کو بتاتے ہیں کہ اللہ گندے کام کر سکتا ہے. ہمارا اسلام میں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ گندے کام بھی کر سکتا ہے, اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے. یہ بتاتے ہیں آپ ان کو؟ ہم لوگ جی مطلب ہم ان کو جب مسلمان کرتے ہیں یہ بات کر رہے ہو؟ اپنا عقیدہ بھی تو بتانا نا کہ اسلام میں خدا کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کو جو علم جو ہے وہ بندے کے عمل کرنے کے بعد ہوتا ہے. اللہ کو علم شلم کوئی نہیں ہوتا. اور ہمارا اسلام کا خدا وہ ہے جو گندے کام بھی کر سکتا ہے, جھوٹ بھی بول سکتا ہے. یہ بتاتے ہیں آپ؟ یار جو میں نے دیکھا, جو میرے سامنے کبھی کسی نے مسلمان نہیں کیا, اور ماشاءاللہ میں نے خود 3 مسلمان کیے. میری بیوی مسلمان ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اور میں نے کوئی لڑکا مسلمان کیا. مجھے پتا ہے, میں نے ان کو سمجھایا ہے. لیکن جو اور لوگ مسلمان کرتے ہیں ابھی ان کو پتا ہے نا, مجھے تو نہیں پتا. ٹھیک ہے نہیں جیسے نا قادیانی ہے, وہ ہاں. قادیانی نہیں بتاتے کہ مرزا قادیانی کو ہم محمد مانتے ہیں, ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہے اور ان کا عقیدہ بھی ہے. وہ یہ نہیں کہتے, لیکن وہ لوگوں جی کو کہتے عظمت ہیں ہم صاحب بڑے. آپ کریں گفتگو, آگے چلائیں بات. کیا کہہ رہے تھے آپ؟ کیا فیضان کس کے بھائی بارے میں؟ آپ کا جو ہے نا وہ نیٹ وہ بالکل سلو ہے, صرف ایک سگنل آ رہا ہے آپ کا. میرا بول رہا ہے یار. فیضان نہیں نہیں بھائی فیضان السلام بھائی کا. علیکم. دوسرے بھائیوں کو بھی. فیضان بھائی عثمان بھائی تسی گل کرو کیونکہ انہوں کا نیٹ بہت ہی سلو ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا عظمت کیانی صاحب, جی آپ جی جب نہیں کسی یار, کو میرا نام مسلمان اضبط خان ہے کرتے ہیں ویسے تو میں ان کو بیٹھا ہوں. بتاتے ہیں, ان کو آپ بتاتے ہیں کہ ہمارے نبی کا علم جو ہے, ہمارے نبی کا جو علم غیب ہے وہ جانوروں پاگلوں جیسا ہے. آپ نے کبھی بتایا ان کو؟ نہیں آپ نے کبھی بتایا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے تو آپ کی خاتمیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن آپ آخری نبی مانتے رہنا؟ نہیں, یہ تو یار یہ تو کوئی بھی ہو, چاہے دیوبند ہے بریلوی, یہ کوئی نہیں مانتا. ٹھیک ہے نا, ہمارا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے نا, ہاں تو اس اگر کا بعد کوئی فیلنگ زمانہ نہیں. نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی نبی پیدا ہو جائے تو پھر بھی آپ آخری رہیں گے؟ کیا کہا جی 70% کوئی لوگوں ہوگا ہی کو پیدا نہیں. بےمان کرنے میں دیوبندیوں کا؟ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ ان کا نا نیٹ نہیں صحیح فیضان میں. اچھا آپ نے کبھی بتایا ہے کہ اسلام میں ہمارے اچھا نبی اچھا صلی اللہ اچھا, علیہ ان وآلہ کے وسلم کو 70% لوگوں کو بےمان کر رہے ہیں دیوبندی. صحیح صحیح, ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, صحیح. فیضان بھائی اپنا انٹرنیٹ درست کر کے بھائی آئیں. تم چپ کرو یار, تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے, چپ کرو یار. تم کیا اچھا بولتا ہے 70% کو اچھا, پتہ نہیں کیا چوتھا ہے. عقیدہ جی دیوبندیوں کا چوتھا عقیدہ یہ ہے کہ بھئی آپ نے جب کبھی کسی کو مسلمان کیا ہے تو اس کو آپ نے بتایا کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ان کو تو کوئی بھی علم غیب نہیں ہے. ہاں شیطان کا علم جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہے, شیطان کو علم غیب ہے. کبھی اور میری بتایا آپ بات نے؟ سن, ٹھیک ہے نا شیطان کے یار, فضائل بیان کرتے ایک ہوئے آپ بات نے تو بتایا؟ حقیقت ہے. او بھائی حضرت جان محمد صلی یہ اللہ علیہ اتنی وسلم بے دنیاوی ادبی الہامی. کے ساتھ بات مت کریں یار. یہ تو آپ نبی کا بھی نام لے رہے ہیں اور بات بھی کیا کر رہے ہیں. پہلے مجھے یہ بتائیں قیامت والے دن یہ پوچھا جائے گا جو آپ بتا رہے ہیں سارا کچھ, یا اللہ سوال بھائی کرے گا؟ جس کا ہاں قیامت والے دن پوچھا جائے گا کہ تم میرے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے, میری ذات او کے بارے بھائی میں ہم یہ تو عقیدہ رکھتے تھے. او اور واحد کوئی دیوبند عقیدے کے فرقہ ہے بارے یار, میں جو نہیں شیعوں پوچھا کے جانا خلاف اور میرے بھائی. قادیانیوں کے خلاف کھڑا ہوا ہے یار. واحد نہیں دیوبند پھر فرقہ ہے. پھر قیامت والے دن یہ کیا قبر میں یہ سوال ہی نہیں ہونے جو آپ لوگوں کو اچھا پڑھا رہے ہیں یار. اس طرح تو بھائی کچھ بھی دیکھو نہیں ہے نبی علیہ یار. الصلوۃ والسلام جب قبر میں آئیں گے, ٹھیک ہے, تو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے؟ السلام او وہ بھائی علیکم تو ہمارا ورحمۃ عقیدہ اللہ پہچانے, صرف یہ وبرکاتہ. ہے. میری بات سنیں, وہ تو پہچانیں گے بھی نہیں. وہ قبر والا پہچانے گا نہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, وہیں پہ فیل ہو عثمان جائے بھائی گا کہ قبر میں تو تو یہ سوال مانتا بھی تھا. ہوگا. جی قبر میں تو سوال بھی ہوگا ما كنت تقول في حق هذا الرجل.
ہاں جی، تو وہ تو کہیں گے تو میرے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ معاذ اللہ میرا علم جو ہے وہ جانوروں پاگلوں جیسا ہے. شیعوں کے خلاف لو جی، شیعوں کے سن لیں. شیعہ تو مسلمان ہیں آپ لوگوں کے نزدیک، اور شیعہ اور خود رشید گنگوئی نے لکھا ہے کہ جو صحابہ کی تکفیر کرے، ان کو کافر کہے، وہ اہل سنت سے خارج نہیں ہوگا معاذ اللہ. اور کہتے ہیں میں تو خود یہ عاجز ہے، رشید گنگوئی کہتا ہے یہ عاجز ہے، شیعوں کی تکفیر نہیں کرتا. لو حوالہ چاہیے لے بھائی لو. بھی سن لو یار، کون کون شیعہ کے قریب ہے؟ دیوبندی؟ کیا دیوبندی شیعہ کے قریب ہے شیعہ لوگوں سے؟ وہ دیوبندی تو شیعہ ایک ہے. اور خدا کا واسطہ برو، واحد دیوبندی ایک فرقہ ہے جو یہ شیعوں کے دیکھو خلاف یار، ہم نے قربانیاں دی ہیں. اچھا پتہ نہیں آپ مجھے یہ کدھر سے علم لے دیوبندی کے نہیں آتے ہو. لگتا. اور بھائی صاحب میری بات سنو، آپ اچھی گفتگو پہ آ رہے ہو. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا رہے تھے، ان کے آخری الفاظ کیا تھے؟ کہ قبروں کو سجدگاہ مت بنانا. یہ الفاظ تھے یا نہیں؟ یہ الفاظ دیکھو، تھے، بتاؤ مجھے. یہ دیکھو یار، نہیں تھے یا نہیں، یہ بتاؤ نا. یہ دیکھنا جی، یہ ہے جی فتاوی رشیدیہ، ٹھیک ہے جی، فتاوی رشیدیہ صفحہ 274 ہے. مجھے ابھی آپ میں نے اب سوال پوچھا، یہ بتا رہے نہیں. کتاب البدعات، یہ دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں جو شخص صحابہ اکرام میں سے کسی کی تکفیر کرے، شیعہ کیا کرتا ہے؟ تکفیر کرتا ہے، شیخین کی بھی کرتا ہے، صحابہ کو بھی معاذ اللہ مرتد کہتا ہے. جو شخص صحابہ اکرام میں سے کسی کی تکفیر کرے وہ ملعون ہے. ایسے شخص کو امام مسجد بنانا حرام ہے. وہ اپنے اس گناہ کبیرہ کے سبب اہل سنت جماعت سے خارج نہ ہوگا. لو آگے سنیے، وہ کہتا ہے کہ ان کی تکفیر نہیں کرتا یہ عاجز. یہ وہ بھی سن لو حوالہ میرے سے، وہ بھی فتاوی رشیدیہ کا ہے. تم کہتے ہو کہ شیعہ 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 بھائی شیعہ، میں گستاخیاں بتاتا ہوں آپ کو آپ کے گھر کی. آپ وہ شیعہ گستاخیاں سن لو گے، آپ کہو گے کہ شیعہ جو ہے وہ بھی اتنا بڑا گستاخ نہیں ہے. یہ ہے فتاوی رشیدیہ، صفحہ اس کا ہے 291، کتاب الجنائز. شیعہ کی تجہیز و تکفین سنی کیسے کریں. کہتا ہے کہ جو لوگ شیعہ کو کافر کہتے ہیں ان کے نزدیک تو اس کی ناش کو ویسے ہی کپڑے میں لپیٹ کر کرداب دینی چاہیے، یعنی کہ وہ دبا دینی چاہیے. اور جو لوگ فاسق کہتے ہیں ان کے نزدیک ان کی تجہیز و تکفین حسب قاعدہ ہونا چاہیے، اور بندہ بھی ان کی تکفیر نہیں کرتا. اور یہ بندہ بھی ان کی تکفیر نہیں کرتا. بھائی وہ تو چلو وہ تو گستاخ ہے صحابہ کے، اور تم تو معاذ اللہ بدر الدجا میں اظہار الہدا میں کہتے ہو کہ حضرت امام حسین خلافت کے لیے اپنی ناک کٹوانے کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے. اور تم یار صحابہ کرام کے بارے میں تو سیدھا سیدھا سرٹیفکیٹ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہے، مجھ سے راضی. کون گستاخی کر رہا ہے یار؟ کیسی آپ باتیں کر رہے ہیں؟ تو میں یہ کہہ رہا پھر ہوں یار یہ سوال جو آپ کر رہے ہیں نا یہ قیامت والے دن پتہ پوچھے نہیں نہیں جانے یار، نہ ان کو قبر میں پتہ نہیں پوچھے کیا جانے ہو ہیں. گیا. یہ پتہ نہیں اپنے ہاں ہمارے ایک سوال کا سرٹیفکیٹ جواب اللہ کیا نے ہے. دے دیا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، چاہے شیعہ ہو ہاں چاہے کوئی بھی ہو، وہ کچھ بھی نہیں کر کوئی سکتے جب تو اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے. رشید گنگوئی کہہ رہا ہے وہ اہل سنت سے خارج نہیں ہوگا. جو مسلمان کی تکفیر کرے اور پھر مقدسات صحابہ کی تکفیر کرے وہ اہل سنت سے خارج نہیں ہوگا. اور بھائی جان یہ تو اس نے کتاب کے قرآن بارے کے میں اللہ خلاف نے بات قرآن کی کہ میں نہیں؟ پوچھنا ہی نہیں، قیامت والے دن پوچھنا ہی نہیں اللہ نے جی کہ یہ یہی کتاب بات پڑھی ہے، تھی کہ جی نہیں پڑھی تھی. یہی بات ہے، یہی یعنی بات کہ ہے. پھر آپ ایسے کرو کہ قادیانی جو ہے وہ آخری نبی نہیں مانتے اس کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو ان کو بھی اور سے بھائی سوال نہیں ہونا، اسلام چھوڑ میں دو ان کو. اللہ اور نبی کا او ضروری یار وہ ہے، تو ٹھیک ویسے ہے ہی نا. کافر ہے یار، ان کی تو بات ہی نہ کرو. تو ہاں بھائی کافر ہے وہ تو. وہ تو یہ بھی تو کافر ہے. کفر ہے نا کہ اور اللہ بھائی گندے کام کر سکتا ہے نبی علیہ بھائی الصلوۃ جب آپ والسلام مسلمان، سر کی، اچھا میں بھائی یہ میری کہہ بات رہا ہوں یا یہ سنو، علم سوال جانوروں ہے نہ جیسا جب ہے. آپ قبر پہ مسلمان لے نہ ہوتے ہو نا تو قیامت میں پھر لے. اللہ اور اس کے بعد محمد کا یہ لازمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ مسلمان ہونے کے لیے یہ تو دونوں چیزیں لازمی ہیں. اور جو صحابہ جی کو نہ مانے فیضان وہ بھائی، بھی مشرک ہی ہے، ٹھیک ہے، ہم بھی اس کو نہیں مانتے. لیکن جو جی مسلمان ہونے فیضان کے بھائی، لیے شرط ہوتی ہے. اب آپ گفتگو فرمائیں، آپ گفتگو کریں. اب آپ کا انٹرنیٹ ٹھیک ہے. مجھے ایک فیضان بات بٹ بتائیں بھائی، بھائی یہ آپ کا جان، بھائی جان ایک منٹ خاموش ہو جائیں ذرا. مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو ہماری سپریم کورٹ ہے، یہ جو ہمارا ہائی کورٹ ہے، اس کے اوپر ایک قرآن کی آیت لکھی ہوتی ہے. اچھا اوپر لکھا ہوتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، ٹھیک ہے. دوسری جگہ لکھا ہوتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل. اس پہ کبھی کوئی پاکستانی یا کوئی ملونٹے کوئی بولے ہیں کبھی؟ آج تک کوئی بولا گڈ، ہے؟ یہ سوال ہوا. مجھے یہ بتائیں قرآن کی توہین نہیں کر رہے وہ؟ ہاں اوپر آیتیں لکھ کے نیچے کیا کر اچھا، رہے ہیں وہ؟ کبھی کوئی ایک بولا ہے؟ منٹ کوئی مولوی عامر بولا آج صاحب، تک؟ ایک منٹ عامر بھائی، ایک منٹ ذرا میری بات سنیے گا.
ابھی جس طرح عثمان بھائی نے وہ عبارت پڑھی تھی، تو آقا کریم علیہ السلام کا اپنا فرمان موجود ہے کہ من سب نبی فقتلوہ ومن سب اصحابی فضربوہ، کہ جو نبی پاک علیہ السلام کی شان میں توہین کرے اسے قتل کر دیا جائے، اور جو صحابہ کی شان میں بکواس کرے اسے درے مارے جائیں۔ اور وہاں پر لکھا ہے جی فتاوی رشیدیہ میں جو بھی عبارت پیش کی تھی، کون سی عثمان بھائی کتاب نکالی تھی آپ نے بھی؟ فتاوی رشیدیہ کی جی فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہوا ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی کوئی تکفیر کرتا ہے تو اس سے بھی کافر نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت تو قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے لیغیظ بہم الکفار، کہ صحابہ سے جو بغض رکھتا ہے وہ تو ہے کافر۔ تو اب مجھے یہ بتائیں، صحابہ سے بغض رکھنے والا ٹھہرا کافر، جو صحابہ کو کافر کہے کیا وہ خود کافر نہیں ہوتا؟ اس کا جواب سنتے ہیں۔ بھائی جان میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا رضی اللہ عنہ و رضو عنہ، آپ کے کہنے سے پہلے میں نے آپ کو ایک سرٹیفکیٹ بتایا اللہ نے دیا ہوا کہ میں ان سے راضی ہے مجھ سے راضی، یہ سوال تو تو آپ اب کا بنتا ہی نہیں۔ فتاوی رشیدیہ اور والا یار کدھر جائے گا؟ اور رشیدیہ کو رشیدیہ کے منہ پہ چپیڑے مارے جا کے، گڈ. وہ تو جو پاگل پن میں یا نشے میں اس نے کوئی کتاب لکھ دیا تو اس میں باقی لوگوں کا کیا قصور ہے؟ یہی تو بات ہے نا یار، صحیح عمل عثمان تو کوئی نہیں بھائی، کر رہا نا، عمل ٹھیک تو ہو کوئی نہیں گیا کر رہا. عثمان بھائی، ختم ہوگی بات۔ فتاوی یہ تو رشیدیہ مولوی فتاوی رشید احمد رشیدیہ کو میں گنگوئی ایک بات فارغ، بتائیں، فتاوی رشیدیہ جو ہے دیوبندی یہ فرقے قیامت سے والے دن اللہ نے مولوی پوچھنا رشید ہے۔ احمد گنگوئی فارغ۔ میری ہاں بات اس کے سنیں نا، منہ پہ چپیڑے میری ماری بات جائیں۔ قیامت والے دن اللہ نے پوچھا نا یہ کتاب پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، یہ پوچھنا ہے اللہ نے۔ یہ قبر میں سوال ہونا کہ یہ اس پہ عمل کیا کہ نہیں کیا، اللہ نے یہ پوچھنا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، بس اور کچھ نہیں پوچھنا۔ اللہ کی اطاعت اللہ کی، رب القرآن اللہ سب ٹھہر جائیں، قبر کے اندر سوال ہوگا من ربو کا، بتا تیرا رب کون ہے، من نبیو کا، بتا تیرا نبی کون ہے، ما کنت تکون فی حق حاضر رجل، بتا اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو اور میں جن کے اطیع اللہ و اطیع اکابرین لکھ الرسول، کر اور گئے بھائی ہوں جان کہ آپ نبی کا اپنی زبان خیال میں کہہ نماز رہے ہیں، میں گدے گھوڑے کے خیال سے بدتر ہے، وہ کیا جواب دیں گے؟ جن کے اکابرین لکھ کر گئے ہوں کہ نبی پاک کا علم اتنا جانوروں گدے گھوڑوں کا علم تھا معاذ اللہ، وہ کیا قبر میں جواب دیں گے اس شخصیت کے بارے میں؟ جن کے بڑے یہ لکھ کر گئے ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، وہ قبر میں جا کر کیا جواب دیں گے؟ ما کس نے کنت لکھا ہے تکون نبی آ فی سکتا ہے حق برو؟ حاضر رجل کا، کس نے لکھا ہے نبی آ سکتا اس ہے؟ کا جواب کون دیں گے؟ پتہ نہیں یار، کدھر سے اٹھا کے لے آتے ہو یار. وہ جا کر جنہوں جو یہ عبارات لکھ کر گئے ہیں، جو لکھ کر گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے لیکن بولتا نہیں ہے، اس قبر میں جا کر نبی پاک علیہ السلام کا جواب وہ کیا دیں گے؟ کیا دیں گے اس سوال کا جواب کہ ما کنت تکون فی حق حاضر رجل، بتا اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اور کہیں گے اس کے ہم بارے میں رسول کیا اللہ، ہم کہا جواب دو کرتے گے تھے یار؟ رسول اللہ کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، ہم کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ اور سر کسی وسلم کو تو مائک دیوار بند کے پیچھے کرنے کا علم نہیں۔ نبی پاک مائک بند تو کرنے اپنے کوئی تہاڈی اپنے گل بارے میں نہیں معتبر جانتے، نبی پاک علیہ السلام کو تو نبی پاک علیہ السلام کو تو علم ہی نہیں کسی چیز کا، یہ کہا کریں گے قبر میں جا کر، یہ جواب دیں گے۔ سر ان جواب سن لو گے ذرا، حوصلہ رکھو گے؟ میں تو فضان بھائی یہ نا عظمت کینی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ کس نے کہا ہے کہ نبی پاک کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا ہے تو خاتم النبیین میں فرق نہیں پڑے گا؟ یہ عظمت کینی صاحب یہ آپ کے بزرگ قاسم نانوتوی نے لکھا ہے، اور ابھی بھی اس نے آپ لکھا کے ہے تو مولوی، وہاں کے لوڑے مارو، آپ کے ٹھیک ہے نا؟ ہم دیوبندی مولوی ابھی بھی اس کو بیان کرتے ہیں، جس کی مثال ایک مولوی الیاس کمن ہے، وہ اس بات کو ابھی بھی بیان کرتا ہے، کہتا ہے اگر کوئی نیا نبی آ جائے نا تو خاتم النبیین میں اثر نہیں پڑے گا، اور اس کا جتنے معنی جو لبدا ہے انہوں پھڑ کے چھتر مارو۔ اس کا معنی کہتا ہے کہ اس کا معنی مسلمان غلط کرتے ہیں، اس کا معنی مہر کا ہے۔ تو عظمت کینی صاحب جا کے اپنے بڑوں کو ذرا لگام ڈالے نا۔ سبحان اللہ بھائی، دو بندے ہو گئے ہیں فارغ، دو بندے فارغ، رشید احمد گنگوئی بھی دیوبندی مکتبہ فکر سے نکل گیا، اس کے بعد قاسم نانوتوی بھی فارغ ہو گیا، اب تیسرا بچہ ہے اشرف علی تھانوی، اس کی عبارت پر آتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ ہم نبی لوگ کون پاک کو علیہ نہیں مانتے نا، السلام کو جتنا ہم لوگ علم ہے نا، اتنا ہی علم، نہیں. اتنا ہی علم، ایسا علم تو جانوروں، پاگلوں، بچوں، بلکہ ہر بہائم کو، تمام بہائم جو ہیں، جمی حیوانات، ان کو حاصل ہے۔ نبی پاک کے علم کو جانوروں، پاگلوں کے علم سے ملا دیا۔ تیسرا بندہ اشرف علی تھانوی، اس کے بارے میں کیا کہیں گے یہ لوگ؟ ما کنتا تکون فی حق حاضر رجل، قبر کے تیسرے سوال کا کیا جواب دیں گے؟ بھائی اب بھائی ہماری جان بھی سن لو۔ جواب سنن دے، تھوڑا کہ حوصلہ بھی رکھو نا، تانوں دسیا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، تسی اپنی زبان چ کہہ رہے، میں قرآن دی زبان چ دس رہا تانوں، اطیع اللہ و اطیع الرسول، بس اللہ دی اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے،
ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਫੜੀ ਦੀਆਂ ਇਹਦਾ ਕੁਰਾਨ अहमद ਆਪ साहब ਰੱਖਿਆ अशरफ थानवी फारग, अच्छा भाई हमारी थानवी बात साहब सुनो, ठीक है फारग, मेरी बात सुनो, गंगोई मेरी आखिरी बात फारग, ਸੁਣਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ रशीद ਜੀ अहमद गंगोई फारग, कासिम ननोतवी फारग, अशरफ अली थानवी फारग, खलील अहमद अनबिठवी भी फारग, म्यूट ना करो यार, एक बात पूरा सुनो। फिरका उस्मान भाई सारे अकाबरीन फारग हो गए, पीछे बचा अच्छा गया मेरी इनका। बात सुनो भाई, हमारे अगर कुछ बड़ों ने लिखा है हम उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको जो बड़े बोल रहे हैं आप अमल भी कर रहे हो, हमारे में आपको ये फर्क है, ठीक है ना। आप उनकी गलत बातें हम हमारे अमल करते बड़े हो, क्या हम लिख कर गए हैं, हमारे बड़े हमारी किताबों के अंदर लिख कर गए हैं, वो लेकर आओ, कोई एक किताब का रेफरेंस लगाओ, हम बात करते हैं उसके ऊपर। हमारे बड़े जो लिख कर गए हैं हम जानते हैं। अजमत साहब मैंने अभी आपको पहले क्या यार सुनने बताया, का हौसला तो पैदा करो अपने अंदर। आपके उलमा अभी भी इस अकीदे को बयान करते हैं कि नबी पाक के बाद कोई नया नबी आ जाए तो खातमुन नबीयीन पे असर नहीं पड़ता। ये कैसी बातें आप कर रहे हो यार? ये जो अल्लाह है ना कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, ये घुमन अभी भी, ये अभी पिछले दिनों में डॉक्टर जाकिर नाइक जो कि देवबंदी वाबी एक है, उनके उसने अकीदा बयान किया कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, ना इंसाफियां कर सकता है, गंदे काम कर सकता है। अभी और उसने खुदा का खौफ करो यार, बोलन तो उसका पहले चला सुन हुआ ले बोल रहे हैं लोग यार, क्या खुदा कर की रहे हो ये कसम भाई, आप लोगों से बेइज्जती करना फजूल है, खुदा की कसम यार, आप लोग तो यार सिर्फ ऐसे बाबा गंदे की कब्र को बात तुसी सजदे अल्लाह बचाने के के बारे लिए में आप तुसी क्या कुछ डायरेक्ट बोल रहे हो इस्तेमाल यार। कर रहे हो, कोई खुदा का खौफ करो बस यार। जो लोग इनको बोले कि कब्रों नहीं में भाई, सजदा सजदा करना ठीक हराम है, है, ये उसके हक में है। सजदा हराम है, जो करता है हराम काम करता है। अगर सजदा ताबूदी करता है तो मुशरक है, सजदा ताजीमी करता है हराम है। भाई किसी के सामने अल्लाह के अलावा अगर ज़हन में ये ये- रख के सजे ये मेरी मदद कर सकता है, हराम है ये बस। देखो वीडियो दिखाऊं तुझे, जुनैद जमशेद का बेटा कब्रों पे सजदे कर रहा है, अपने बाप के जुनैद जमशेद की कब्र पे सजदे कर रहे हैं। देवबंदी इस्माइल देलवी की मरकट पे जाके सजदे कर रहे हैं, वो वीडियो दिखा दूं? चलो मैं वीडियो लगाओ, मैं देखता हूँ कैसा तो है। यार वीडियो की लानी है अल्लाह, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कुरान दी आयत पढ़ के कुल अराइतुम मा तदउन मिन दूनिल्लाहि अरूनी माज़ा खलकू मिनल अर्दि अम लम शिरकुन फिस समावात। आमिर साहब, आप कुरान पाक की आयतें पढ़ रहे हैं, आप आयत पढ़े, हमें उनसे इख्तलाफ नहीं है। हम कह रहे हैं जब इतने बड़े गुस्ताख आपके फिरके के अंदर मौजूद हैं, उनके ऊपर कुफर का फतवा क्यों नहीं लगा रहे? भाईजान फिर उन्हें छितर देवबंदी मारो। क्यों बने फिर रहे हैं? उनको मारो हमारा यार, आपका कहने का उन्हें मकसद छितर ये है, मारो। हमारी गुफ्तगू का ये मकसद है कि बताएं ये जो बंदा अपनी किताबों के अंदर सरकार की गुस्ताखियां करके गया हुआ है, उनके अच्छा, ऊपर आप कुफर का लोग फतवा अपने क्यों नहीं उलमा लगा के रहे? बारे में क्या बोलोगे? जो बोल रहे हैं कुरान के ऊपर से बाबा है, अल्लाह से ऊपर बाबा है, उसमें क्या दिखाएं, क्या बोलोगे? दिखाएं कहाँ पर लिखा है, किसी किताब से बहुत दिखाएं। सारे क्लिप मिनट, मैंने आपको किताबों के रेफरेंस दिए हैं, अगर आप चाहें तो हम आपको यहाँ डिस्प्ले कराएंगे वो इबारात जिनके ऊपर कुफरिया एक मिनट, इबारात एक है, मिनट, और मैं निकालता हूँ, आपने मैं भी निकालता हूँ। तस्लीम की है। मैं अब निकालता हूँ, आप वो किताब निकालता हूँ, दिखाएं, निकालता किस हूँ। किताब के अंदर लिखा है? एक मिनट, मैं आपको गुफ्तगू निकाल के दिखाता हूँ, किताब को छोड़ो। किताब दिखानी है, गुफ्तगू मेरे नहीं, लिए तुम्हारा- हुज्जत नहीं है, किताब हुज्जत है मेरे लिए, मेरे अकाबरीन की कुतुब हुज्जत है। एक मिनट तो मैं दिखाता हूँ, तो आप यार मानोगे क्यों नहीं मानोगे? ये क्या कौन सी बात है? ओए व्हाट इज द नंबर वाईफाई? व्हाट द नेम? वाईफाई। अच्छा, इनको वो PTC? सजदे दिखाते हैं जी। Oh, wait. Wi-Fi name Yeah, Wi-Fi name CTC2G. 548 Okay. Oh, you press the password here. Password for me. भाई मैं आपको दिखाता हूँ यार, एक मिनट, एक नहीं दिखाऊंगा, जितने बोलोगे 100 बोलिए, 200 बोलिए, सब दिखाएंगे आप। भाई मैं अगर आपको दिखाऊंगा फिर उसके पे कुछ आप ना अपनी सजा भी रखनी है, क्योंकि जो हमारे बड़ों ने लिखा है हम उसको नहीं मानते, हम तो साफ बोल रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर वो आपके किसी बड़े ने बोला है तो फिर आप लोग तो मानते हो ना उनकी सारी बातें हैं, तो फिर आपने अपनी कुछ सजा भी रखनी है। अच्छा उस्मान भाई, इन्हें रेफरेंस मिलने में ना वो किताब दिखाने में टाइम लगेगा, मुझे मैंने आपको भी वीडियो भेजी है ना, वो जरा वो दिखाएं। लगा लिए बस। चलो शुक्र है जी, मिल गया जी मंगवा।
नहीं, आप वो नए नंबर पे भेजे ना मेरे, मैंने आपको अपना नंबर सेंड किया था नया, उस पे भेजें। अच्छा नए पे, चले मैं भेजता हूँ, 1 मिनट भेजता हूँ। नए पे भेजेंगे ना, फिर मैं चला सकता हूँ। ਯਾਰ ਅਜੀਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਜ਼ੂਲ ਜੀ ਬਹਿਸ। ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ भाई इनको ਹਦੀਸ मसला ਪੜੋ। क्या है, इनको मसला ये है जो भी ਪਤਾ इनको ਨਹੀਂ बाबा ਯਾਰ से ਕਿਉਂ रोकता है ਇੱਕ उससे ਦੂਸਰੇ खिलाफ हो ਨੂੰ जाते ਤੁਸੀਂ हैं। ਕਲਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ अहमद ਕੁਰਾਨ साहब, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ हम ਉਹੀ ਕੁਰਾਨ बताएंगे, ਪੜ੍ਹਦੇ हम ਹਾਂ। बताते हैं जनाब। कब्र में सवाल होगा, कब्र में जाते सारी सवाल होना, माँ कुंता तकूनु फी हक़्क़ी हाज़र जुल, बताए शख्सियत के बारे में क्या वफा कर गया ਉਹ है। ਭਾਈ ਜਾਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ वहां पर ਤੁਸੀਂ क्या कहेंगे रसूलुल्लाह ਉਹ असां ते ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਰਦੂ ਗੁਸਤਾਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੋਗੇ, ਤੇ ਦੱਸੋ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਨਾ, ਦੱਸੋ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਆਖੋਗੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਰਸੂਲullah ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਇਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਬਕਵਾਸੀਆਤ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹੌਸਲਾ ਬਹਿ ਕੇ, ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਇਲਮ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਨੂੰ ਰੱਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪਾਗਲਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਫਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ। पहले तो सबसे पहले ये ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਵਾਬ मैं दसो जी उस्मान भाई, ये अजमत को बड़ा करें जरा, ये किताब निकालने लगा, ऐसी किताब देखें, अजमत को बड़ा करें। पहले मेरे आगे ये आ गया। की किताब है तक़वियतुल ईमान, जिसका रखना पढ़ना आयने इस्लाम लिखा है रशीद अहमद गंगोही ने। वो अपनी किताब तक़वियतुल ईमान के सफ़ा नंबर 19 पर लिखता है कि कुछ काम अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इबादत के लिए बनाए हैं, और उसको करने पर लिखता है फिर अगर कोई शख्स नबी को या वली को या भूत व प्रेत को या जिन व परी को या किसी सच्ची या झूठी कब्र को या किसी थान व चिल्ले को या किसी के मकान निशान को या किसी के तबर्रुक को ताबूत को सजदा करे या रुकू करे या उसके लिए रोजा रखे या हाथ बांध कर खड़ा हो या चढ़ावा चढ़ाए या उनके नाम की छड़ी कड़ी करे या जाते वक्त उल्टे पांव चले या कब्र को चूमे या कब्रों या थानों की जियारत के लिए दूर से सफर करके जाए या वहां चिराग जलाए और रोशनी का इंतजाम करे या उनकी दीवारों पर गिलाफ चढ़ाए या कब्र पर चादर चढ़ाए या मोरचल झले या शामियाना ताने या उनकी चौखट का बोसा ले या हाथ मानकर दुआएं मांगे, ये सारे काम करने की वजह से शिर्क फिर इबादत है और इसकी वजह से आदमी मुशरिक हो जाता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया जुनैद जमशेद खबीज का मजार बना हुआ है, कब्र बनी हुई है और इस कब्र पर हाथ भी जोड़े जा रहे हैं, बैठ करके जो है तो दुआएं भी मांगी जा रही है और इस कब्र के ऊपर जो है तो गिलाफ भी चढ़ा हुआ है और फूल की चादर भी चढ़ी हुई है। हज़रत अहले सुन्नत मुल्ला इस्माइल दहलवी के फतवे से ये सारे देवबंदी जो यहाँ पर ये सारे काम कर रहे हैं, सब के सब मुशरिक और शैतान हो गए हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये है उनका वो धर्म जिस धर्म पर इनको बड़ा इत्मीद है, अपने लिए ये सब कुछ जायज कर लेते हैं। यही काम अगर हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज के लिए किया जाए, हुजूर गौसे आजम के लिए किया जाए तो वहां शिर्क व बिदअत के फतवे लगते हैं, और यही काम अपने मुल्ला के लिए ये सारे के सारे यहाँ हाथ बांध कर अदब व एहतराम से खड़े हैं और मुल्ला इस्माइल दहलवी इनको मुशरिक कह चुका है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, लो अब तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के तरफ से कुफ्र का फतवा लगाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि खुद इस्माइल के फतवे से सारे देवबंदी वहां भी मुल्ला खबीज काफिर हो चुके हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए हम कहते हैं कि तौबा करो और अपने आप को इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में लेकर आओ और कहो कि मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजे थाने वाले, क्योंकि बचने का रास्ता सिर्फ मसलक आला हजरत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मसलक आला हजरत पर कायम दायम रहने की तौफीक अता फरमाए। जी फैजान भाई, आज अभी हमारी भी सुन लो ना यार। जी जी वो किताब लगाएं, सामने किताब लगाएं, हम सुन रहे हैं आपकी। पहले अभी वो मैं पहले बात बताता हूँ, पहले ये आपको मैं एक आसान सा अकीदा बताता हूँ, ठीक है ना, ये तुम्हारे बारे में, ठीक है ना। हदीस में आप और उस ओ भाई किताब लगाएंगे बस चलेगा ना। एक मिनट ना भाई, अपना अपना पहले अकीदा सुन लो ना। ये आपको क्योंकि आप किताब बोलते हो, ये हम शक नहीं कर रहे, ये सही अल्फाज में यार कुरान का कैसा है। पागल है वो जो और भाई आला हजरत पागल नहीं है, आप लोग भागते हो क्योंकि वो आप दिखा के लोग जो उनको भी बरेलवी मौलाना साबित कर रहा है। आपके कैसा जाहिल है भाई, ये अब राफजी है, ये बरेलवी नहीं है, मुझे पहले भी बताया ये राफजी है। अच्छा ये पढ़ लो। हाँ जी, हाँ मुफ्ती तारक मसूद मलून ने भी झूठ बोला था तफसीर नईमी के ऊपर। हाँ जी, पढ़ के पढ़ो जरा पढ़ो। क्या पढ़ो। लिखा भाजी, पढ़ के सुनाएं जरा, क्या लिखा है? आप पढ़ लो ना, ये मैं बड़ा उस्मान दिया हुआ भाई है। इसकी स्क्रीन बड़ी करे जरा यार, नहीं स्क्रीन बड़ी करे पढ़ जरा के इसकी। सुनाए, पढ़ के सुनाए भाई, देवबंदी है भाई, पढ़ के सुनाएगा अब। अच्छा मुकदमा तफसीर नहीं है, ठीक है।
ہاں جی پڑھ کے سناؤ. ابھی آپ پڑھ لو نا. چلو. اردو نہیں پڑھنی آتی. اور اور بھائی میں پڑھ سکتا ہوں لیکن میں یار اصل میں آپ کو پتہ ہے میں یار کیا بن رہا ہے یار اچھا یہ یار تو میں نے آپ کو اردو لکھایا ہوا ہے نا. آپ لوگ تو پڑھے لکھے ہوئے نا اصل میں تو باہر رہا ہوں. میں تو پیدا ہانگ کانگ میں ہوں یار. میں ابھی تقریباً 17 سال سے باہر رہ رہا ہوں. اس کا عظمت مطلب یہ ہے عظمت میں بھی باہر ہی رہا ہوں. میں باہر ہی پیدا ہوا ہوں, باہر ہی رہا ہوں. صحیح بات ہے. مجھے نا تم بولو, میں جہاں سے بولو گے وہاں سے پڑھ کے دکھا دوں گا. اندازہ لگاؤ وہ بھائی مجھے کہ بھی جس آتا کو ہے. عبارت بسم پڑھنی اللہ نہیں اللہ آتی کا وہ سین سمجھے لمبا گا اور کیا, میم گول لکھا جاتا ہے کہ قرآن پاک جس میں کو عبارت پڑھنی نہیں آتی وہ سمجھے گا قرآن کیا. پاک میں سین چھوٹا کر کے نہ لکھا جائے. یعنی یہ دیکھو پڑھنا آتا ہے لیکن مجھے صحیح فل اردو نہیں آتی نہیں یار. کس کا سین چھوٹا نہ لکھا جائے. بسم اللہ اللہ کا سین لمبا اور ترمیم گول میں لکھا جاتا ہے کہ قرآن پاک بسم میں اللہ سین لو چھوٹا. جی, اب پہلے غلط پڑھ دیا گیا تھا. بسم اللہ اللہ کا سین, بسم اللہ اللہ کا بسم سین. اللہ. تو بھائی میں نے آپ کو بولا ہے کہ مجھے اتنی اچھی اردو نہیں آتی کیونکہ میں باہر لکھا پڑھا ہوں اور مجھے یہاں کی تقریباً 4-5 زبانیں تجھے آتی. میں نہیں یہاں پڑھا آتی ہوں. تو دیوبندیوں کے یہ بنائے ہوئے سکین جن کا تجھے اچھا پتہ عثمان نہیں ہے. بھائی, کتاب کا میری اسے تمہاری اردو پڑھنی نہیں مقدمہ آتی تفسیر تو نعیمی استدلال کس سے کر رہا ہے؟ استقلال کر رہا ہوں. اتنا تو مجھے سمجھ آتا ہے نا. اسے کہتے ہیں اندھا اچھا مقلد. اچھا بھائی اتنا تو مجھے سمجھ آتا ہے نا جہاں لکھا ہوا ہے. آپ یہ پڑھ سکتے ہو نا. ہاں جی پڑھو پڑھو پڑھو. ابھی مشکل مجھے جو لفظ ہیں وہ سمجھ نہیں آتے لیکن میں اتنا تو سمجھ سکتا ہوں نا کیا ہے. آپ پڑھو نا. آپ کیوں بھاگتے ہو سچائی سے؟ آپ تو پڑھے لکھے ہو نا. نہ بھائی دلیل تیری ہے, پڑھنی تو نے. چلو 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 اس کو بھی چھوڑو. میں آپ کو اس کا وہ ایک مولانا اس کو بول رہا نہیں ہے نا. چھوڑو, آپ اس کا کو بریلوی مولانا بول رہا پورا ہے. بھائی. نہ بریلوی مولانا بول رہے ہیں. بھاگنے تو میں نے دینا, میں نے دیوبندی تجھے بھاگنے اچھا نہیں میں میرے نے ساتھ دینا, بھاگنے نہیں میں نے دینا تجھے. اچھا میری بات چھوڑ, میں بھی پڑھ لیتا ہوں آپ کے لیے. ریکارڈنگ ہو رہی ہے, یہ یوٹیوب پہ جائے گی ساری ریکارڈنگ دیکھنا. اچھا یوٹیوب پہ لگا لینا. مقدمہ ابھی سننا ٹھیک ہے. مقدمہ تفسیر نعیمی ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بسم اللہ کا سین لمبا اور ترمیم گول لکھا جاتا ہے کہ قرآن پاک میں سین چھوٹا کر کے نہ لکھا جائے. اب یہ صحیح نہیں لکھا ہوا ہے کیونکہ ایچ ڈی نہیں, اس لیے یار بند کر دے, میں اسی سمجھا دیں تینوں. فیضان بھائی سمجھا دیں اسے. اچھا یہ دکھاؤ یار, سامنے لگاؤ, میں پڑھ کے سناتا ہوں. میں سوال سمجھاتا ہوں, تمہاری عقل میں نہیں آنا. اردو بڑی اچھی لکھی ہوئی ہے نا. اس سے تو یہ نہیں پڑھی جا رہی, صرف فتاوی رضویہ پڑھا دیا اس بیچارے سے. تو ایک عبارت نہیں پڑھی جانی, پہلی آیت نہیں پڑھنی آنی. اچھا اب ایک جگہ پہ رکھ لو. اچھا بسم اللہ کا سین لمبا اور میم گول لکھا جاتا ہے کہ کسی قرآن پاک میں سین چھوٹا کر کے نہ لکھا جائے. جیسے بئس الاسم الفسوق لکھنے میں الاسم آتا ہے, جیسا کہ کلمات نحو میں الاسم آتا ہے. علماء فرماتے ہیں قرآن پاک کو عربی خط میں لکھنا نحو نہیں ہے, نحوی ہے. نحوی وہی بھائی, نحو اور کنوں کہی دا. اور خط یا نستغیث میں نہ لکھا جائے. بعض کلمات نحوی قاعدے, تھوڑا سائڈ پہ کرو مجھے تو نظر آئے, یہاں خود پڑھ لو. ہاں قاعدے کے خلاف معلوم ہوتے ہیں لیکن وہ پڑھے ویسے ہی جاتے ہیں جیسے کہ ثابت ہو چکے ہیں. مثلاً علیہ اللہ من, یار تھوڑا قریب کرو, اتنی دور سے نہیں پڑھا جا رہا. علیہ اللہ اچھا وہ کہ ہاں جی پڑھے ما انسانیت النصف عنا, اس طرح کا لکھا لکھا. اچھا آگے کرو, میں پڑھتا ہوں وغیرہ. بھائی ان چیزوں انسانیت تو کو نہیں ہے. او بھائی پڑھن تو دے ان مینوں. وہ کہہ رہے ہیں ان چیزوں کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ سبحان اللہ, قرآن پاک ایسا محفوظ ہے کہ اس کی صفات تک محفوظ. اگر کوئی مصنف ان باتوں کو نظر انصاف دیکھے تو قرآن پاک کے قول کرنے میں قائل نہ کرے. قبول ان کرنے میں خوبیوں کو قول نہیں ہے, دیکھ کر قبول کرے. پادریوں کے منہ میں پانی بھر آیا. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ بھائی قرآن اب پاک میں نے قبول پڑھاتا کر ہوں, لیا. ٹھہر جاؤ ابھی اور چپ کر ٹھہر جاؤ جاؤ, میں ابھی. تمہیں بتاتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کے جو قاعدے, اگرچہ موجودہ صرف و نحو کے حوالے سے وہ قاعدے درست معلوم نہیں ہوتے, لیکن قرآن پاک کے جو قاعدے ہیں یہی قاعدے اصل ہیں, اور یہی قرآن پاک کے محفوظ ہونے کی نشانی ہے کہ قرآن پاک کی جو عربک تھی وہ اس دور میں جیسی تھی, آج اگر وہ تبدیل بھی ہو رہی ہے تو اس سے قرآن پاک کی عربک میں کوئی فرق نہیں آیا. یہ ہے اسی بات کا مطلب.
मतलब کہ جو انسانوں نے صرف و نحو کے قاعدے بنائے ہیں نا انسان کی عقل نے، ٹھیک ہے، اس سے اگر بھی پرکھا جائے تو قرآن جیسا ثابت ہے ویسا ہی محفوظ ہے، جبکہ مفتی طارق مسعود یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ نے وحی بھیجی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لکھنا پڑھنا آتا نہیں تھا، وہ صحابہ نے، صحابی رسول نے لکھی، کاتب وحی نے لکھی، وہ غلطی تھی، وہ آج تک ویسی کی ویسی غلطی ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری زندگی لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، اور وہ قرآن کی غلطی ایسے کی ایسے رہی۔ کہاں پہ یہ بات اور کہاں پہ معاذ اللہ وہ مفتی طارق مسعود ملعون گستاخ کی بات؟ یہاں پہ تو تفسیر نعیمی اور نے بتا دیا۔ عثمان بھائی، جی اور جی ایک اور بات، جبرائیل امین وہی لے کر آئے، کہا الف، سرکار نے فرمایا سمجھ گیا، کہا میم، لام، سرکار نے فرمایا سمجھ گیا، کہا میم، سرکار نے فرمایا سمجھ گیا۔ اب جبریل حیران ہے کہ ان الفاظ کی سمجھ تو مجھے بھی نہیں ہے، سرکار کیسے سمجھ گئے؟ پھر جب جبریل نے آگے پڑھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اب سرکار نے نہیں فرمایا سمجھ گیا، اس کا مطلب کہ سرکار وہاں سے بھی جانتے ہیں جہاں جبریل کو نہیں پتا۔ اس واقعے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جبریل کا کام صرف وہی لانا ہے، وہی سمجھانا جبریل کا کام نہیں ہے۔ جی۔ تو اب مفتی طارق مسعود نے یہ جو گستاخی کی ہے عظمت صاحب، کہ قرآن آج تک غلطی پہ مبنی چلا آ رہا ہے، اور اللہ نے بھی نہ ٹھیک کروایا، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ لکھنا پڑھنا نہیں ساری زندگی آتا تھا معاذ اللہ، نہ وہ ٹھیک کروا سکے، نہ کسی صحابی نے ٹھیک کروایا، تو کیا کریں گے اب اس کا؟ وہ کہتا ہے یہ گستاخی نہیں ہے۔ چھوڑ دو شخصیت پرستی، عظمت صاحب مائک آن میوٹ کرو اپنا، یہ شخصیت پرستی چھوڑ دو۔ بھائی میں نے بولا ہے ہم کو پتہ ہے اس نے یار یہ غلط بولا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی علم کے بارے میں واقعی نہیں پتا تھا، ان کو ہم ان پڑھ نہیں بول سکتے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو یہ بات تو سچ ہے، لیکن اس نے جو اور گستاخی کی ہے اس کو ہم مانتے ہیں، اس نے گستاخی کی ہے، ہاں لیکن اس نے شخصیت بالکل زبردست ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنا عقیدہ آپ نے ایک رکھا، گھڑ لیا آپ نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیاوی علم نہیں تھا، ٹھیک ہو گیا، لیکن کیا اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے معاذ اللہ کہ قرآن کی غلطی وہ ٹھیک نہیں کروا نہیں، سکے، غلط نہ ہے، نہیں، اللہ یہ تو کروا غلط ہے، سکے نہیں، نا؟ یہ تو پھر تو مسلمانی بات آ جاتی ہے نا، یہ تو غلط ہے، ٹھیک ہے، ہاں لیکن ہم پتہ ہی کیا بات بول رہے ہیں، وہ جب آگے اس نے معافی مانگ لی تھی نا، تو یار میرا خیال ہے کہ دیکھو اپنے ٹائم پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے گمراہ مشرک لوگوں کو معاف کیا تھا، ٹھیک ہے نا، تو میرا خیال میں کہ جب انسان معافی مانگ لے تو انسان کو معاف کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا، نہیں کیونکہ یار اللہ دیکھو پاک بخشنے اور عظمت بھائی کوئی ہمیں کوئی ذاتی آپ کے ساتھ کوئی دعوت تو نہیں ہے، اگر وہ خود یہ بندہ وہ کہے، خود یہ بندہ کہے، یہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں، وہ خود ہاں بندہ میں نے کہہ دیکھا، رہا ہے کہ ساری میں نے ویڈیو دیکھی کوئی ہے یار، گستاخی نہیں کی، میں نے توہین کوئی نہیں کی، میں نے جو معافی مانگی ہے نا وہ لیکن لوگوں کی یار جو دل آزاری ہوئی نا اس کے بھائی اوپر مانگی ہے، بھائی میں نے کوئی ٹھیک توہین نہیں ہے، کی۔ دیکھو جب عظمت انسان صاحب بیٹھا ہے ایک بہت میں مجید، سمپل سی بات کروں گا عظمت صاحب، میری بات ذرا توجہ سے اور فرقہ واریت تعصب سے پاک ہو کرنا، ایک سمپل سی بات سنیے گا میری۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پر میں آپ کو گالی دیتا ہوں یا برا بھلا کہتا ہوں ہاں اور معافی میں جا کر مانگتا ہوں آپ کے دوست سے، تو مجھے بتائیں معاف کرنے حق کا حق آپ کے پاس ہے کہ آپ کے دوست کے پاس؟ یار آف کورس میرے پاس ہے، وہ بات ٹھیک ہے یار، آپ کے میں نے پاس۔ اب میری بات سنیے گا، توجہ سے بات سنیے گا۔ اب اس نے کی ہے نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی، اب اچھا، مجھے بتائیں کہ جو امت ہے وہ اسے معاف کیسے کر دے جبکہ یہ حق ہے نبی پاک علیہ السلام کا؟ اور شفا شریف کے اندر قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابن تیمیہ نے اس بات کو ذکر کیا، پھر دیوبندی محمود الحسن صاحب نے اس بات کو ذکر کیا کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ذات کو گالی نکالتا ہے یا گستاخی کرتا ہے یا بے ادبی کرتا ہے اور وہ شخص توبہ کر لیتا ہے تو اس شخص کی توبہ کو قابل اعتماد سمجھا جائے گا اور اسے قتل نہیں کیا جائے گا سزا دینے کے بعد، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو چونکہ معاملہ بحقوق اللہ سے نکل کر حقوق العباد میں آ گیا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی شان میں اس نے گستاخی کر دی ہے، اگرچہ وہ توبہ کر لیتا ہے پھر بھی اس کی سزا قتل ہے، کیوں کہ اس سے فتنے کا دروازہ کھل رہا ہے، اس سے گستاخیوں کا دروازہ کھل رہا ہے کہ اس کا حق تو سرکار کے پاس ہے، امت کیسے معاف کر سکتی ہے اسے، کوئی اور شخص کیسے معاف کر سکتا ہے؟ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، لیکن آپ سمجھے بات کو؟ بھائی ابھی میری بات سنو، سمجھ گیا، لیکن بھائی اب میری بات سننا، دیکھو اس کے آپ پرانے کلپ سننا، تو مطلب ایک انسان سے اگر یار دیکھو بہت بڑا مجمع ہوتا ہے،